بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ محترم بزرگ اور دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم، احسان اور انعام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو دین کی اس مقدس مجلس میں حاضری کی سعادت عطا فرمائی ہے۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے کہ ہمیں علماء کرام سے عظیم خطابات سننے کا موقع میسر آیا ہے۔ میں انہی باتوں کو کچھ اور آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیو، ایمان کی اس روئے زمین پر سب سے زیادہ اہمیت ہے۔ ہم اللہ کو مانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تنہا عبادت کے لائق ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بندگی کے لائق نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی پیدا کرنے والا نہیں، کوئی روزی دینے والا نہیں، کوئی بنانے اور بگاڑنے والا نہیں۔ یہ انتہائی مقدس عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ اس قدر اپنے اندر عظمت اور بڑائی رکھتا ہے کہ اس دنیا میں بھی کامیابی کی بنیاد ہے اور آخرت میں بھی کامیابی اسی پر ہے۔ اور ہم پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول مانتے ہیں، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، اتباع، آپ کی اطاعت ہمارے لیے اس دنیا اور آخرت کی سعادت، فلاح اور کامیابی کا ذریعہ ہے۔ ایک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، نہ اس دنیا میں اور نہ آخرت میں۔ اسی طرح حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول، اللہ کا آخری پیغمبر مانے بغیر آدمی کامیاب نہیں ہے، اس دنیا میں کامیاب ہے نہ آخرت میں کامیاب ہے۔ اسی طرح ہمارا یہ مضبوط عقیدہ اور ایمان ہونا چاہیے کہ آخرت سچ ہے، آخرت حق ہے، مرنے کے بعد ایک نئی زندگی ملنے والی ہے جہاں ہمارے اس دنیا کے چھوٹے بڑے تمام اعمال کا حساب و کتاب کیا جائے گا، اور اس کے بعد اچھے لوگوں کو جنت میں بھیجا جائے گا اور برے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ ہم سب کی جہنم سے حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، روئے زمین پر اس سے بڑا کوئی دھوکہ نہیں ہے کہ یہی دنیا بس سب کچھ ہے، اور مرنے کے بعد نہ کوئی زندگی ہے، اور نہ مرنے کے بعد کوئی حیات ہے، اور نہ مرنے کے بعد کوئی حساب و کتاب ہے۔ روئے زمین پر اس سے بڑا دھوکہ اور اس سے بڑا فراڈ کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا، بلکہ یاد رکھیے آخرت حق ہے، آخرت سچ ہے۔ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں، جو کچھ بھی بولتے ہیں، جو کچھ بھی دیکھتے ہیں، جو کچھ بھی چھوتے ہیں، جو قدم بھی ہمارا کہیں اٹھتا ہے، اس کا ایک نتیجہ ہے، اس کے ایک اثرات ہیں، اچھے قدم کے اچھے اثرات اور برے قدم کے برے اثرات، اچھے عمل کے اچھے نتائج اور برے اعمال کے برے نتائج۔ ایک نتیجہ اس دنیا میں بھی مرتب ہوتا ہے اور ایک نتیجہ آخرت میں بھی مرتب ہو کر کے رہے گا۔ آدمی آج جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ اپنی ان آنکھوں سے اپنے سامنے میں دیکھے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انکم معرضون علی اعمالکم، کہ تم جب کل قیامت کے دن پیش کیے جاؤ گے، اللہ کے ہاں جب تم حاضر کیے جاؤ گے، تو تم اپنے اعمال کے ساتھ اللہ کے حضور پیش کیے جاؤ گے۔ یہ بات تو چالاکی کی ہے کہ یہ دنیا موج مستی کی ہے، مرنے کے بعد اس دنیا کو کس نے دیکھا ہے؟ میرے بھائیوں اور بزرگوں، یاد رکھیے اس خبر کو دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر کو بھیجا ہے، ایک دو نہیں بلکہ 1,24,000 پیغمبر اس روئے زمین پر آ کر انہوں نے اس بات
گواہی دی ہے کہ اللہ کی ذات تنہا عبادت کے لائق ہے، اور ہر دور میں جو پیغمبر آئے ہیں اس دور کے لیے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہادی برحق رہے ہیں۔ اور اب جبکہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس روئے زمین پر تشریف لا چکے ہیں تو تنہا آپ قیامت تک کے لیے رہبر ہے، آپ کی زندگی قیامت تک کے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ اس میں رائے کے دانے کے برابر بھی نہ شک کیا جا سکتا ہے اور نہ تھوڑی دیر کے لیے کسی قسم کا جھول پیدا کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہمیں اپنے ایمان کو خوب مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اپنے اندر اللہ کا تعلق، اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات میں اور پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 1,24,000 صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے ماننے والے لوگوں کی زندگی میں اللہ کا جو ڈر، اللہ کا جو خوف تھا، اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ صحیح راستے پر گزرتا تھا۔ ان کی نظر ان کے کنٹرول میں تھی کہ کہاں اٹھے گی اور کہاں نہیں اٹھے گی۔ آدمی بے لگام نہیں ہے۔ ایک جگہ قرآن مقدس میں إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، کہ تم سب کو اللہ کے پاس جانا ہے، تم سب کو اللہ کے پاس لوٹایا جائے گا، اور اللہ تم کو بتائیں گے کہ تم دنیا میں کیا کر کے آئے ہو، ڈینگے مار کر، شیخی بگھاڑ کر اور اپنی بڑائیوں کو دنیا میں پرچار کر کے آئے ہو، یا تم ہماری بندگی اور ہماری غلامی لے کر کے آئے ہو۔ اور یاد رکھیے، یہ اقرار اور اللہ کا ماننا ہوش و حواس کے ساتھ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم زندگی بھر تو خدا کا انکار کرتے رہیں اور عین موت کے وقت جب ہم پر جاکنی طاری ہو جائے اور کوئی ہم کو کچھ کلمات پڑھا دے اللہ کی بڑائی کے، جب آخرت کے مناظر ہمارے سامنے میں آ گئے ہوں اور روح کا فرشتہ ہمارے سامنے میں حاضر ہو چکا ہو، اس حالت میں اگر کوئی ہمارے کان کے اندر کچھ پڑھ دے گا، کچھ وحدانیت کے کلمات کہہ دے گا، میرے بھائی اور بزرگوں، یہ کام آنے والا نہیں ہے۔ کام آنے والا یہ ہے کہ ہم اپنی صحت و سلامتی، ہوش و حواس میں جب تک ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانے، اور آخرت پر اپنا سچا اور پکا عقیدہ کو مضبوط رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کی برکت سے موت کے وقت کلمہ نصیب فرما دیں گے۔ اور اس کی کتنی اہمیت تھی اللہ کے ڈر اور اللہ کے خوف کی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ دیکھیے گا تو کبھی کبھی آپ نے ایک ایک آیت پر آپ پر ایسی کیفیت طاری ہوئی ہے، خدا کا خوف اس طرح سوار ہوا ہے کہ ایک آیت پڑھتے پڑھتے صبح ہو گئی ہے، اور آپ نے کھڑے کھڑے آیت پڑھتے ہوئے نماز میں قیام کی حالت میں صبح کر دیا ہے۔ بے شمار واقعات ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر، اللہ کے خوف کا۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب آندھی چلتی تھی، ہوائیں تیز ہوتی تھی تو آپ مسجد کی طرف بھاگتے تھے، کہیں ایسا نہیں کہ کوئی عذاب آ جائے گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے ایک حدیث شریف میں ہے، عن ابی ذر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی ارى ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے ہو، اور جو کچھ میں سنتا ہوں تم نہیں سنتے ہو۔ آخرت کے مناظر، یہ قبر کا حال، قیامت کی عجیب و غریب خطرناک گھڑی، پلسرات
اور حساب و کتاب کا مرحلہ، جنت اور جہنم کے فیصلے، جہنم کی خطرناکیاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کچھ میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھتے ہو۔ آپ نے فرمایا اطت السماء وحق لها ان تطیر، کہ آسمان چرچرا رہا ہے، آسمان مچمچا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہا ہے کہ میں سن رہا ہوں کہ آسمان مچمچا رہا ہے۔ والذی نفسی بیدہ ما فیہا موضع اربع اصابع الا وملک واضع جبہتہ ساجدا للہ۔ آسمان کیوں چرچرا رہا ہے؟ آسمان کیوں مچمچا رہا ہے؟ فرشتوں کے بوجھ سے آسمان مچمچا رہا ہے۔ مچمچاہٹ جانتے ہیں ہم لوگ، چارپائی پر وزن پڑ جائے تو ایک خاص قسم کی آواز نکلتی ہے، چوکی وغیرہ پر وزن پڑ جائے تو ادھر ادھر کرنے میں اس میں سے ایک خاص آواز جو نکلتی ہے جس کو ہم مچمچانا اور چرچرانا کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آسمان فرشتوں کے بوجھ سے چرچرا رہا ہے۔ آسمان میں 4 انگل کے برابر بھی کوئی ایسی جگہ خالی نہیں ہے جہاں کوئی نہ کوئی اللہ کا فرشتہ اللہ کے حضور سجدہ میں نہ لگا ہوا۔ میرے بھائی اور بزرگ، یہ خدا کی قدرت ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ خدا نے کس طریقے سے آسمان زمین کو پیدا کیا ہے، پھر اس آسمان پر خدا کی نورانی مخلوق کی کیا کثرت ہوگی کہ اتنے وسیع و عریض آسمان پر کہ 4 انگل کے برابر بھی جگہ خالی نہیں ہے جہاں کوئی نہ کوئی اللہ کا فرشتہ اللہ کے حضور سجدہ میں مصروف نہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا واللہ لو تعلمون ما علموا لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، واللہ لو تعلمون ما علموا لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، کہ خدا کی قسم اگر تم ان باتوں کو جان لو جو میں جانتے ہو تو تمہاری ہنسی کم ہو جائے۔ کہا کہ تمہاری ہنسی کم ہو جائے۔ جو آخرت کے مناظر ہیں، آخرت کی ہولناکیاں ہیں، جو خدا کی طاقت و قوت کے پیچھے کرشمہ سازیاں ہیں، اگر تم ان کو جان لو تو تمہاری ہنسی کم ہو جائے اور تمہارا رونا بڑھ جائے۔ وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا وَمَا تَلَذَّذْتُمْ بِالنِّسَاءِ عَلَى الْفُرُشَاتِ، اور تم اپنی بستروں پر اپنی بیویوں سے لطف و لذت کی زندگی کو بھول جاؤ گے کہ بسترہ کیا ہوتا ہے، بیوی کیا ہوتی ہے، اور بیوی کے ساتھ جو ازدواجی زندگی ہے وہ کیا ہوتی ہے، تم بھول جاؤ گے۔ مارے ڈر کے تمہارے ہوش و حواس ختم ہو جائے گا، تم پر ایسی ہیبت سوار ہوگی، اگر تم جان لو گے تمہیں ان مناظر کو دکھا دیا جائے گا، تمہارے ڈر کے تمہاری زندگی سے خوشیاں ختم ہو جائے گی، اور خوف تم پر ایسا طاری ہوگا، ڈر ایسا سوار ہوگا کہ تم دنیا کے سارے لطف و لذت کو بھول جاؤ گے۔ حد یہ ہے کہ بیوی کو بھول جاؤ گے، اپنے خوابگاہوں کو بھول جاؤ گے، اپنے بستروں کو بھول جاؤ گے۔ اور آپ نے فرمایا وَلَخَرَسْتُمْ إِلَى السُّعُودَاتِ تَجَرُونَ إِلَى اللَّهِ، تم اپنے گھر بار کو چھوڑ کر جنگلوں کی طرف نکل جاؤ گے، ہائے اللہ وائے اللہ، گریہ وزاری کرو گے، روتے اور دھوتے ہوئے تمہاری زندگی کر جائے گی، ایسی ہیبت تم پر سوار ہوگی۔ تجرون الی اللہ لخرجتم الی الصعودات تجرون الی اللہ، کہ تم جنگلوں میں بیابانوں میں نکل جاؤ گے اور مارے ڈر اور مارے خوف کے تم پر ہائے اللہ وائے اللہ گریہ وزاری کے علاوہ کچھ بھی نہیں رہے گا، تمہارے اوپر ایسی ہیبت طاری ہوگی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ اس حدیث شریف کے راوی ہیں۔ اخیر میں حضرت ابو ذر فرماتے ہیں قال ابو ذر یا لیتنی کنت شجرۃ تعضد، حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کاش میں کوئی پودا ہوتا جو کاٹ دیا جاتا۔ حساب و کتاب جو آخرت میں ہونا ہے اس کا ڈر اور اس کا خوف اتنا حضرت ابو ذر پر سوار ہو رہا ہے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ کاش کوئی میں پودا ہوتا ہے جو میں کاٹ دیا جاتا اور حساب و کتاب سے بچ جاتا۔
حضرت ابوبکر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ آپ کبھی کبھی کہتے اے کاش میں گھاس ہوتا جس کو جانور چر جاتے. کبھی آپ کہتے کہ اے کاش میں مومن کے بدن کا بال ہوتا. ایک مرتبہ آپ ایک باغ میں تشریف لے گئے تو آپ نے ایک جانور کو دیکھا تو آپ بڑی حسرت کے ساتھ کہنے لگے کہ اے جانور تو کتنا اچھا ہے, کھاتا اور پیتا ہے اور درختوں کے سائے میں تفریح کرتا ہے, آزادی موج مستی کے ساتھ گھومتا ہے, اور کل قیامت کے دن تیرا کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا. اے کاش ابوبکر تو جیسا ہوتا. ہے تو بکر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی شخصیت, آپ کی عظمت مسلم شخصیت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, انبیاء کے بعد امتیوں میں سب سے بڑا مقام کسی کا ہے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا. کل قیامت کے دن جنت کے سارے دروازوں سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو بلایا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت دی ہے, لیکن اس کے باوجود دیکھیے کیا ہیبت داری تھی. آج ہم اپنے ماحول کی وجہ سے غفلت میں مبتلا ہیں. آخرت کو ہم باتوں میں مذاق بنا کر اڑا دیتے ہیں. بات آتی ہے نماز کی, بات آتی ہے حساب و کتاب کی, تو جواب سنیے, ارے کس نے آخرت کو دیکھا ہے؟ کہا کہ بعض لوگ یہ بھی جو سب کا ہوگا وہ ہمارا بھی ہوگا. میرے بھائی اور بزرگوں, یہ سب نفس و شیطان کے دھوکے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کبھی کبھی ایک تنکا لے لیتے. حضرت عمر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی آتا تو عمر نبی ہوتے, لیکن نبوت کا دروازہ آپ پر بند ہو چکا ہے, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی زبان پر حق جاری ہوتا تھا, آپ حق بولتے تھے, شیطان آپ سے پناہ مانگتا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی بے شمار خصوصیتیں ہیں اور آپ کے بے شمار فضائل ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت آپ کو سنائی ہے. فرماتے کبھی تنکا لے لیتے, کہتے ہیں کاش میں یہ تنکا ہوتا. کبھی کہتے ہیں کاش میری ماں نے مجھ کو جنا ہی نہ ہوتا. آخرت کا یہ حال ہے. آج میرے بھائی اور بزرگوں, ہم غور کریں, گناہ کے وقت غور کریں, گانا سننے کے وقت غور کریں, حساب و کتاب ہوگا تو کیا ہوگا. بد نظری کے وقت غور کریں کہ اس نظر کا حساب ہوگا تو کیا ہوگا. اور اپنی زندگی کے تمام اعمال کا جائزہ لیں کہ نماز نہیں ہے, کل قیامت کے دن نماز کا حساب ہوگا تو کیا ہوگا. آج ہمارا ایمان خود خطرے میں ہے. لوگوں کو اللہ کے بارے میں شک ہے, اللہ کی طاقت و قوت اور کبریائی کے بارے میں شک ہے, اور جانے اور انجانے میں شک میں ہمیں مبتلا کیا جا رہا ہے. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت مطہرہ اور عظیم تعلیمات پر شک و شبہات ڈالے جا رہے ہیں. خدا نخواستہ ہم کسی وجہ سے اس شبہ میں مبتلا ہو جائے تو ہمارے ایمان کا کیا ہوگا. کمی کوتاہی انسان کی زندگی ہے, لیکن ایمان آدمی کا اتنا مضبوط اور اتنا ٹھوس ہونا چاہیے کہ کبھی کسی حال میں بھی اس میں ذرہ برابر بھی کوئی فرق نہیں آنے پائے. ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تشرک باللہ ولو قطعت وحرکت. اس طرح کے الفاظ حدیث شریف میں آئے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا, چاہے تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے یا تمہیں جلا دیا جائے. یہ اتنی اہمیت ہے اللہ کے نام پر جینے اور اللہ کے نام پر مرنے کی. زندگی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر ہے, اور آدمی جا رہا ہو تو 100% دل میں یہ یقین ہو کہ تنہا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عبادت کے لائق ہے, اور مرنے کے بعد اگر کوئی چیز کامیابی کی چیز ہے تو وہ اللہ کو ماننا ہے اور اللہ کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہے.
یہ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف۔ میرے بھائی اور بزرگوں، ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، امیر احمد شاہ کا واقعہ ہے۔ کسی علاقہ کے تھے، وہ امیر تھے، کسی علاقہ کے گورنر تھے۔ پہلے جو علاقائی طور پر بادشاہ ہوا کرتے تھے، تو وہ بھی اپنے علاقہ کے امیر تھے۔ ایک روز باغ میں نکلے، جنگل کے سیر کے لیے نکلے، تو وہ آگے بڑھ گئے۔ پیچھے جو ان کے پولیس والے تھے، نوکر تھے، حشم خدم تھے، ان پولیس والوں میں سے کچھ لوگوں نے ایک جانور کو ذبح کیا اور اس کا گوشت ان لوگوں نے کھا لیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ ایک بوڑھی عورت کا جانور تھا، اسی سے اس کا گزر اوقات تھا۔ وہ بوڑھی عورت پولیس والوں کے پاس آئی اور کہا کہ ارے بھائی، یہ تو میرا جانور تھا اور اسی سے میں دودھ حاصل کرتی تھی اور اسی پر ہمارے گزر اوقات کا ذریعہ تھا، اسی کے گوبر سے میں جلاون کا انتظام کرتی تھی، تم اس کا بدلہ ہمیں دو۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، تم کو کچھ ملنے والا نہیں۔ کہا کہ مجھے امیر سے ملاؤ، کہا کہ نہیں، امیر سے بھی ملاقات نہیں ہوگی۔ وہ بہت پریشان تھی۔ کسی نے مشورہ دیا کہ دیکھو، امیر بڑے اچھے آدمی ہے، نیک آدمی ہے، کہ تم ان سے ضرور ملو۔ اس کا راستہ ہے ملنے کا کہ جب یہ واپس ہوں گے اس جنگل سے، اس باغ سے، تو راستے میں ایک پل پڑتا ہے، تو اس پل کے علاوہ جنگل سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تم اس پل پر چلی جاؤ اور جیسے امیر کی سواری آئے گی تم وہاں روک کر اپنی داستان، اپنی شکایت پیش کرنا۔ چنانچہ بڑھیا وہاں چلی گئی، انتظار میں تھی اس پل پر۔ جیسے ہی امیر کی سواری آئی، بڑھیا نے اس سواری کو روکا، کھڑی ہو گئی۔ امیر نے کہا کہ ماں بتاؤ کیا بات ہے، تم یہاں کیوں کھڑی ہو؟ تو اس بڑھیا نے شکایت کی، کہا کہ دیکھیے، میرا آپ سے ایک معاملہ ہے، آپ اسی پل پر حل کرنا چاہتے ہیں یا کل قیامت کے دن پل صراط پر حل کرنا چاہتے ہیں؟ اسی پل پر معاملہ طے ہو جائے گا یا قیامت کے پل صراط پر معاملہ طے کرنا چاہتے ہیں؟ امیر کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے کہا کہ اماں، اسی پل پر معاملہ طے ہوگا۔ تو اس نے بتایا کہ آپ کے پولیس والے لوگوں نے ہمارے جانور کو ذبح کیا ہے اور اس کو کھا گئے ہیں۔ اس نے کہا کہ اس نے ایک جانور کو ذبح کیا ہے، یقیناً یہ غلطی ہے اور جرم ہے، میں 7 جانور کی قیمت آپ کو دیتا ہوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر تھا کہ بتائیے، بادشاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہے تو بادشاہ کو اس ڈر نے کس طرح سیدھا کر رکھا ہے کہ کمزور بوڑھی عورت کا حق 7 گنا بڑھا کر دے رہا ہے۔ لیکن اگر ڈر نہیں ہے تو عام آدمی سب دیکھیے کس طرح لوگوں کے حقوق کو ہڑپ کر رہے ہیں۔ حساب و کتاب کا ڈر نہیں ہے کہ مرنے کے بعد دینا ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، یہ اللہ کا ڈر اللہ سے قریب کرنے کا ذریعہ ہے، اللہ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ آپ اس طرح اپنی امت کو بہت متوجہ کرتے تھے۔ ایک حدیث شریف میں ہے، اذا ذهب ثلث الليل، کہ جب رات کا 2/3 حصہ گزر جاتا، قام فقال یا ایھا الناس اذکروا اللہ اذکروا اللہ، جاءت الراجفہ تتبعها الرادفہ، جاء الموت بما فیہ جاء الموت بما فیہ۔ جب رات کا 2/3 حصہ گزر جاتا تو آپ اٹھ کھڑے ہوتے اور کہتے اے لوگوں، اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو، قیامت کی ہلا ڈالنے والی گھڑی آنے والی ہے، اس کے بعد جو بھوچال آنے والا ہے وہ آنے والا ہے، وہ جو سور پھونکا جائے گا، قطع کہ قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، موت آنے والی ہے، اور موت اپنے تمام تر ہولناکیوں کے ساتھ آنے والی ہے، موت اپنی تمام تر خطرناکیوں کے ساتھ آنے والی ہے۔ آپ رات کے 2/3 حصے گزرنے کے بعد اٹھ کھڑے ہوتے اور لوگوں میں اعلان کرتے، لوگوں اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو۔ آج ہماری زندگی کے اندر کس قدر اللہ کی یاد ہے، اللہ کا ذکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہے، ہم کو اور آپ کو سب کو جائزہ لینا چاہیے۔
ایک حدیث شریف میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا، حضرت معاذ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں لما بعثہ الی الیمن، کہ حضرت معاذ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا گورنر بنا کر کے بھیجا، خرج معه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوصیہ ومعاذ راکب ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمشی تحت راحلتہ۔ حضرت معاذ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا گورنر بنا کر کے بھیجا، تو جب آپ حضرت معاذ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ جانے لگے اور آپ جب ان کو رخصت کرنے کے لیے ساتھ ساتھ جانے لگے، فرما رہے تھے نصیحتیں کہ یمن میں جا کر آپ کس طرح سے حکومت کریں گے، لوگوں کے نظام کی نگرانی کس طرح سے کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم احکامات دے رہے تھے اور وصیتیں فرما رہے تھے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ سواری پر سوار تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل ساتھ ساتھ نصیحتیں فرماتے ہوئے جا رہے تھے۔ فلما فرغ، جب آپ نصیحتوں سے فارغ ہو گئے، احکام بتا کر فارغ ہو گئے، تو آپ نے فرمایا یا معاذ انک عسى اللہ تلقانی بعد عامی ھذا ولعلک ان تمر بمسجدی ھذا وقبری۔ آپ نے فرمایا کہ اے معاذ، ہو سکتا ہے کہ اب ہماری اور تمہاری یہ ملاقات آخری ہے، اور جب تم واپس آؤ گے تو تمہارا گزر ہماری اس مسجد کے پاس سے ہوگا اور میری قبر کے پاس سے ہوگا، کہ ہو سکتا ہے کہ اب ہماری اور تمہاری ملاقات نہیں ہو۔ آپ اندازہ لگائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر سچا کون ہو سکتا ہے، اور صحابہ سے بڑھ کر پکا ماننے والا کون ہو سکتا ہے۔ پھر صحابہ میں جو عشق تھا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، کسی چاہنے والے نے اپنے محبوب سے وہ محبت نہیں کیا ہے، اور وہ زمین میں محبت کی کوئی ایسی مثال نہیں دیکھا ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے۔ محبت وہاں جا کے ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا کہ ہماری یہ آخری ملاقات ہے، فبکا معاذ جوشاً لفراق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت معاذ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ مارے غم میں اور مارے فرد علم میں محبت کی شدت، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا غم ہوا ہوگا۔ آپ رونے لگے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک چہیتے کی آنکھوں میں آنسو دیکھا تو آپ نے اپنا رخ مدینہ منورہ کی طرف کر لیا۔ ثم التفت فاقبل بوجهه نحو المدینہ، آپ نے مدینہ منورہ کی طرف اپنا رخ کیا، اور اس موقع پر حضرت معاذ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو تسلی دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اول الناس بی المتقون من کان وحیث کان۔ اے معاذ، میرا قریبی، میرا لاڈلا، میرا چہیتا، میرا نزدیکی وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا، تقوی والا ہو، جس کے اندر اللہ کا خوف ہو، اللہ کے حکموں کا لحاظ ہو، وہ میرا قریبی ہے، چاہے وہ کہیں بھی ہو اور کوئی بھی ہو۔ جس کے اندر ڈر ہو اللہ کا، وہ کوئی بھی ہو اور کہیں بھی ہو، جگہ کی دوری کوئی دوری نہیں ہے۔ میرے قرب کے لیے اللہ کا تقوی اور اللہ کا ڈر، اس کی ضرورت ہے۔ تم دنیا کے کسی کونے میں رہو، اللہ کے ڈر کو اپنا کر تم میرا قریبی ہو، اور کوئی اگر میرے قریب میں رہ رہا ہو، میرے پڑوس میں رہ رہا ہو، لیکن اللہ کے ڈر سے اس کی زندگی خالی ہے، تو وہ میرا نہیں ہے، میرا قریبی نہیں۔ تو یہ اتنی اہمیت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقوی کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقع پر اعلان کیا ہے کہ دنیا میں آخرت میں فضیلت کا اگر معیار ہے تو وہ تقوی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہے۔ آپ نے کہا کسی گورے کو کسی کالے پر فضیلت حاصل نہیں ہے، کسی سرخ کو کسی سفید پر فضیلت حاصل نہیں ہے، اور کسی عربی کو کسی اجمی پر فضیلت حاصل نہیں ہے۔ بڑائی کا معیار، عزت کا معیار، فضیلت کا معیار،
तकवा है, अल्लाह का डर है, जिसमें जितना अल्लाह तबारक व तआला का डर होगा, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा मुअज़्ज़ज़ वो होगा जिसमें जितना ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला का डर, अल्लाह तबारक व तआला का तकवा होगा। आज हम अपने तौर पर कोई मेयार बना ले, हम अपने तौर पर कोई मेयार तजवीज कर दे, बनाएगा तो ये हमारा है, वक्ती है, खत्म हो जाएगा। लेकिन दायमी मेयार अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बनाया हुआ मेयार है। एक मौके पर एक सहाबी ने पूछा, या नबी अल्लाह मन अकियसुन्नास व अहज़मुन्नास, कि ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अक्लमंद आदमी, होशियार आदमी कौन है? आज होशियारी के मेयारात हैं। हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ बुनियादों पर लोगों को होशियार और समझदार कहा जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अक्सरुहुम ज़िक्रन लिल मौत व अक्सरुहुम इस्तिअदादा, उलाइका लकियासु ज़हबु बिशरफिद दुनिया व करामतिल आखिरह, कि अक्लमंद आदमी वो है जो जितना ज्यादा मौत को याद करने वाला हो। और यही नहीं कि मौत मौत कहा के बस बैठ जाने वाला हो, बल्कि जो जितना ज्यादा मौत को याद करने वाला हो और साथ साथ उसके लिए तैयारी करने वाला हो कि मौत आएगी। अब उसके बाद की जो जिंदगी है, मौत के बाद के जो हालात हैं, वो हालात किन कामों से दुरुस्त होंगे, किन कामों के करने से अच्छे होंगे और किन कामों के से बचने से अच्छे होंगे, किन कामों के करने से वहां आदमी नुकसान में पड़ेगा और किन कामों से बचने से वहां आदमी फायदा में रहेगा, उसके लिए आदमी तैयारी कर रहा। आपने फरमाया यही अक्लमंद लोग हैं जिनके हिस्से में दुनिया की भी इज्जत है और आखिरत की भी बुजुर्गी और शराफत है। यही अक्लमंद लोग हैं जिनके हिस्से में दुनिया की भी इज्जत है और आखिरत की भी सरबलंदी। इसलिए हमें इंतहाई मजबूती के साथ तकवा पर खड़ा होना चाहिए, आखिरत की फिक्र पर हमें खड़ा होना चाहिए। जब अल्लाह का डर आता है तो निज़ामे जिंदगी किस तरह बदल जाता है, वही आदमी किस कदर सुधर जाता है, राह रास्त पर आ जाता है। आपको एक वाकया से अंदाजा लगेगा। एक बहुत बड़े कारोबारी और ताजिर का वाकया है, किताबों में उसका वाकया लिखा है कि वो साल में कुछ महीने के लिए शहर में रहते थे वो, और साल में कुछ महीने के लिए शहर से दूर गांव इलाके में जाते थे, गल्ला वगैरह खरीदते थे, जमा करते थे और फिर उसको लाके शहर में बेचते थे। तो कई महीने लग जाते थे गांव देहात इलाके में गल्ला खरीदने में, जमा करने में। तो वहाँ वो लोग नेक लोग थे, गुनाहों से बचने वाले लोग थे। आज की तरह भेड़े और मुंह मारने वाले लोग नहीं थे। बेहयाई बेशर्मी आज जिस तेजी से फैल रही है आप अंदाजा नहीं लगा सकते। बेहयाई के साथ आदमी अजीब और गरीब शराफत की बात करता है। एक तरफ आप देखिएगा तो बेहयाई के आखिरी गड्ढे में गिरा हुआ आदमी और उसकी मुंहजोरी आप सुनिएगा, शराफत की बात देखिएगा तो आप हैरान रह जाइएगा। सफाई मत पूछिए। अल्लाह हम सबको धोखा वाली जिंदगी से हिफाजत फरमाए। वो नेक लोग थे, उनके दिल में ख्याल आया कि यहाँ हमें कई महीने लग जाता है अपने कारोबार के ताल्लुक से, तो हम एक शादी यहीं कर लेते हैं, कुछ यहाँ वक्त गुजारते हैं, कुछ वहाँ गुजारते हैं। तो वहाँ अपनी शादी के लिए उन्होंने एक घर वाले से बात किया तो उन लोगों ने कहा कि देखिए शादी तो हो जाएगी, लेकिन एक शर्त है कि आप हमारी लड़की को एक मुस्तकिल मकान बनाकर खरीद कर दे दीजिए और आप इसके खर्च का इंतजाम कर लीजिए, इसके खर्च का इंतजाम कीजिए और एक मुस्तकिल मकान रिहाइश के लिए दे दीजिए। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं है, थे कारोबारी मालदार, उन्होंने मकान खरीद करके दे दिया, सारा खर्च ऐसे भी उठाने के लिए तैयार हो गए और वहाँ शादी हो गई उनकी। पहले का वक्त और अभी के वक्त में बहुत फर्क था। सवारी सफर यहाँ से वहाँ खबर पहुँचना कोई आसान काम नहीं था। जब वो वापस अपने घर आए तो पहली जो बीवी थी वो देखकर पहचान गई कि बदले बदले मेरे गमखार नजर आते हैं।
देखा कि अरे पहले जो आते थे तो अब वो है नहीं, लगता है कि दाल में कुछ काला है, वो शुबह में मुब्तला रही। लेकिन कहा कि बदगुमान होने का कोई फायदा नहीं है, कुछ उसने इजहार नहीं किया। फिर जब उनके सफर का वक्त आया उस इलाके में, तो उसने एक बूढ़ी औरत को मुखबिरी के लिए कुछ पैसा दिया कि कुछ पैसा देते हैं कि तुम उस इलाके में पता करके आओ कि सूरत हाल क्या है, हमारे शौहर कैसी जिंदगी गुजार रहा है। वो बूढ़ी औरत गई और पता किया वहां, और यहाँ वापस आई तो उसने कहा कि तुम्हारे शौहर वहां शादी कर चुके और वहां बीवी के साथ जिंदगी गुजारते हैं। तो इसको बड़ी तकलीफ हुई कि बताइए इन्होंने शादी किया और बताया भी नहीं। फिर ये सोचकर वो भी नेक दीनदार थी, पहले नेकी आम थी, उसने कहा कि चलो कोई बात नहीं, हमको परेशान होने की क्या बात है, गम तो हुआ और परेशानी तो हुई, लेकिन उसने सब्र किया कि अल्लाह ने उसको हक दिया है दूसरी शादी करने के लिए, तो हम अपने शौहर को क्यों टेंशन दें और क्यों परेशान करें। चुनांचे खामोश हो गई। उसके शौहर का इसी तरह आना जाना रहा, कुछ दिन यहाँ कुछ दिन यहाँ, कभी इसने कुछ नहीं कहा। आखिर के सफर में अचानक उसके शौहर का हार्ट अटैक हुआ और इंतकाल हुआ, जबकि वो शौहर अपनी पहली बीवी के पास अपने घर पर था। शौहर के कफन दफन के बाद उसने जब उसके माल का जायजा लिया और गिनती किया तो उसके माल पहले सिक्के चला करते थे, सोना और चांदी के सिक्के, तो 4 बोरी सिक्के हुए, 4 बोरी पैसे हुए। बताइए कितना पैसा रहा होगा। इस औरत ने माल को तकसीम किया और 2 बोरा अलग किया और 2 बोरे को अलग किया, और उस 2 बोरी को लेकर के उसी औरत के हाथ जो पहले उसका घर देख करके आई थी उस बीवी के पास भेजा। उसने कहा कि अरे हमारे शौहर का तो इंतकाल हुआ है और हमको मालूम है, गर्चे हमको हमारे शौहर ने नहीं बताया, न हमारे शौहर को ये भी नहीं मालूम था कि हमको मालूम है कि हमने दूसरी शादी कर लिया, लेकिन जब हमको मालूम है तो खुदा के यहाँ आपको जवाब देना है। इस सारे माल को अगर हम हड़प कर जाएंगे तो खुदा को क्या मुंह दिखाएंगे कि उसकी तो दूसरी बीवी भी है। उसने आधा माल उसी औरत के हाथ उस बीवी के पास भेजा और कहा कि जाके बता दो कि तुम्हारे शौहर का इंतकाल हो गया है, और उसने 4 बोरी पैसे छोड़े थे, 2 महीने रखे हैं और 2 तुम्हारे लिए भेज दिए। जब वो औरत वहां उस पैसे को लेकर के पहुंची तो उस औरत ने कहा कि क्या है, तो उसने माजरा बताया कि भाई वहां उनका इंतकाल हो गया तुम्हारे शौहर का, उन्होंने जो पैसा छोड़ा था उसको जायजा लिया गया तो 4 बोरी थी, 2 उस बीवी ने तुम्हारे पास भिजवा दिया है। तो उस औरत ने कहा कि देखो अम्मा, तुम उस पैसे को ले जाकर उसी को दे दो, इस पैसे को हमारी जरूरत नहीं है, इस पैसे को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। कहा क्यों? कहा कि एक राज है जो मैं जानती हूँ, मेरा अल्लाह जानता है। जब मेरा शौहर आखिरी सफर में वापस जा रहा था तो उसने मुझे तलाक दे दिया था, अब मैं उसकी बीवी नहीं रही, मैं उसके माल में उसके जायदाद में वारिस नहीं रही, मैं ये माल नहीं ले सकती हूँ। आप देखिए कि यहाँ के अल्लाह का डर है, वहाँ के अल्लाह तबारक व तआला का डर है। उस शौहर ने इसको तलाक दिया था तो वो भी किसी को मालूम नहीं था, वो चाहती तो रख लेती, और किताब में तो लिखा नहीं है, लेकिन इतनी तरफ से जहन में आता है कि वो बीच में जो औरत थी वो भी कैसी नेक थी, उसको अल्लाह का कैसा डर था कि वो भी अगर चाहती तो उस दोनों बोरी को अपने घर में ले जाके रख देती। कौन चाहता उसको बताने कि उसने रखा है या नहीं रखा, इसलिए वो दोनों बोरी वहां ले जाकर के पहुंचाया और माजरा सुनाया। आप देख रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला का डर एक औरत में पैदा होता है तो क्या मामलात की सफाई आती है। आज देखिए भाइयों में और अजीजों अकारिब रिश्तेदारों में झगड़े फितने, जमीन हड़प करने के, माल हड़प करने के, कर्ज लिया तो वापस देने का नाम नहीं है। हर आदमी चाहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा अपने भाई का जमीन हड़प कर ले, ज्यादा से ज्यादा हक मांग ले। उसको डर नहीं है कि इन जमीन और हड़पे हुए जायदाद के साथ
اور جھوٹ بول کر کسی کے حاصل کیے ہوئے مال کے ساتھ کل قیامت کے دن ہم خدا کے حضور حاضر ہوں گے تو کس منہ سے ہم حاضر ہوں گے؟ ہمیں منہ تو دکھانا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اللہ کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ قرآن تو اعلان کر رہا ہے کہ کل قیامت کے دن تم کو تمہارے اعمال کے ساتھ اللہ دیکھیں گے، اللہ کے رسول دیکھیں گے اور تمام مومنین دیکھیں گے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دل کی گہرائیوں میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اور اللہ کی محبت کو اتاریں، اس کے لیے کوشش کریں، اپنے علماء سے راستہ معلوم کریں، اور ہمیں اس وقت تک چین نہیں آئے جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا کوئی حصہ، اللہ کے ڈر کا کوئی حصہ ہمیں حاصل نہ ہو جائے۔ جب تک یہ ڈر پیدا نہیں ہوگا تو رات کی تنہائیوں میں ہمیں گناہوں سے کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ اور آج جو عظیم ترین فتنہ ہے موبائل کا، اور اس موبائل کے ذریعے سے انسان آسانی سے گانوں کے گناہوں میں اور مختلف قسم کے گناہوں میں مبتلا ہو رہا ہے۔ یاد رکھیے، رات کی تنہائی میں ہمارے پاس ہمارا موبائل موجود ہے، کون ہوگا جو ہمیں اس گناہ سے بچا دے گا؟ سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر کے، سوائے آخرت کے حساب و کتاب کے، سوائے قبر کو یاد کرنے کے، سوائے اس کے کہ ہم پلسرات کو یاد کریں، سوائے اس کے کہ جہنم کے مناظر ہمارے سامنے میں آئے، وہاں کی دہکتی ہوئی آگ، وہاں کے سانپ، وہاں کے بچھو، اور سب سے بڑھ کر قیامت کی گھڑی جہاں انسان کے سر کے قریب بالکل سورج ہوگا۔ میرے بھائی اور بزرگوں، کون ہماری نگرانی کر سکتا ہے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر کے؟ آج جو ارتداد کے واقعات ہوں، بے ایمانی کے واقعات ہوں، گناہوں کے واقعات ہوں، سب اسی کے نتیجے ہیں کہ اللہ کا ڈر ہماری زندگی سے نکل گیا ہے، اللہ کی محبت کمزور ہو رہی ہے۔ یاد رکھیے، دنیا میں آج بہت باتیں ہو رہی ہیں، اور جس کو جہاں کچھ اثر و رسوخ مل رہا ہے، طاقت و قوت مل رہی ہے، ساری طاقتیں اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کے چراغ کو بجھانا چاہتی ہے۔ لیکن یاد رکھیے، خدا کی بڑائی کو، بڑائی اللہ نے پیدا کیا ہے، تو خدا کی بڑائی کو یہ جھوٹی بڑائی والے لوگ کیسے مٹا سکتے ہیں؟ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہی اس روئے زمین پر عزت کا ذریعہ ہے اور آخرت میں بھی عزت کا ذریعہ ہے۔ اس لیے آج کی مجلس میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ہم سب اپنی آخرت کی فکر کریں، اللہ کے ڈر کو حاصل کرنے کی کوشش کریں اور زندگی کے ہر شعبے میں حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو، سب لوگوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔